اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا زہد اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل و لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما، اور اللہ رب العزت بحق ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، 1444 ہجری کا چاند کل رات کو آسمان دنیا پہ نمودار ہوا۔ یہ مہینہ اور اس مہینے کے یہ دن منسوب ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے
اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمایا۔ حسین ابن علی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی محبت، امام حسین علیہ السلام سے عقیدت، یہ اللہ کی کائنات میں موجود نعمتوں میں ایک عظیم اور نادر نعمت ہے، بہت قیمتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ میں اکثر مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی محبت بازاروں میں نہیں بکتی، یہ خریدنے سے نہیں ملتی۔ کوئی پیسے والا، کوئی مالدار یہ تصور کرے کہ آج میرے پاس حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے پاس پیسے ہیں، جب ضرورت ہوگی بازار سے خرید لیں گے۔ یہ بازاروں میں نہیں بکتی، یہ اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مشہور و معروف فرمان ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی بندے کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے کسی بندے کو بھلائی عطا کرے، اللہ جب چاہتا ہے بندوں میں خیرات بانٹے، اللہ جب چاہتا ہے کسی بندے کو نیکیاں عطا کرے، کیا کرتا ہے؟ جعل فی قلبہ حب الحسین، وہ اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ بہت یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت، بہت قیمتی نعمت، اتنی قیمتی شاید کوئی اور نعمت ہو جتنی یہ محبت اہل بیت قیمتی۔ اصول کافی میں یہ روایت، ایک بندہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں، پہننے کے لیے لباس کوئی نہیں، کھانے کے لیے خوراک کوئی نہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ اولی الامر ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کوئی اسباب مہیا کرے۔ آپ کے اور میرے امام اسے دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں اتنا امیر ہو کے غریبی کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ وہ مومن کہتا ہے مولا آپ اولی الامر ہیں، آپ امام ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں وہ کون سی عمارت ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے امام نے فرمایا بتا تیرے دل میں ہماری محبت کا جو قیمتی جوہر ہے بتا کتنے میں بیچے گا؟ کہنے لگا مولا یہ تو بہت قیمتی ہے، یہ تو انمول ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا پھر اتنے قیمتی جوہر کا مالک ہو کر غریبی کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس پہ ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ جو حسین کا ہو جائے نجات اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اگر تاریخ پہ آپ کی نظر ہو نا تو میں کہا کرتا ہوں حسین کو اتنا کریم ہے زہرا کا لال، اگر کوئی بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان پھرے، ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم، ایک طرف دنیا، ایک طرف آخرت،
ایک طرف دنیا کی گورنری، ایک طرف جنت، ساری رات سوچتا رہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، صبح سچے دل سے حسین کے دروازے پہ آ جائے، حسین اسے حور بنا دیتا ہے۔ بہت عظیم ہے زہرا کا لال، اللہ نے لطف کیا ہے ہم پر، اللہ نے ہمیں اس حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائی۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے، اس پہ ناز کیا کرو، اس پہ فخر کیا کرو۔ یہ جو ہم مجالس بپا کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جیسا اللہ نے ہمیں نظام عطا کیا ہے نا، ایسا نظام، ایسا پلیٹ فارم دنیا کے کسی مسلک اور مذہب کے پاس نہیں ہے۔ ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، صحت مند بھی آتے ہیں، مریض بھی آتے ہیں، پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، ان پڑھ بھی آتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں علماء تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر تشریف فرما ہیں، وکلاء تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، ان پڑھ بھی آتے ہیں، مرد بھی آتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، اور سارے حسین ابن علی کے اس دربار سے اپنی صلاحیت کے مطابق فیض لے کے جاتے ہیں، ہر کوئی لے کے جاتے ہیں۔ یہ بہت یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ظاہر ہے یہ آج ابتدائی مجلس ہے، تمہیدی مجلس ہے، میں زیادہ زحمت بھی آپ کو نہیں دوں گا، دو چار باتیں تمہید بن جائے، کل سے انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے یہ عجیب ہے شیعہ، 1400 سال پہلے کی باتیں سن سن کے تھکتے ہی نہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ کربلا کا 61 ہجری کا، اور ابھی 1444 ہجری، تھوڑے سال رہ گئے 1400 سال مکمل ہونے میں۔ اتنا پرانا قصہ، ہر سال وہی باتیں، ہر سال وہی تاریخ، وہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت، وہی حضرت ابو الفضل العباس کی شجاعت، وہی حضرت علی اکبر کا قصہ، وہی حضرت قاسم کی شہادت، وہی خیموں کی تاراجی، وہی بیبیوں کا قید ہونا، وہی بازار کوفہ، وہی بازار شام۔ 1400 سال ہو گئے، عجیب ہے، لوگ وہی سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، تھکتے ہی نہیں، اکتاتے ہی نہیں، چھوڑتے ہی نہیں۔ ایک بات بندہ کتنی دفعہ سنتا ہے بھائی؟ ایک کہانی کو ایک مرتبہ سنا دے، دوبارہ سنانا چاہیں تو ہم روک دیتے ہیں، بھائی یہ میں نے سنی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے۔ دوبارہ سنا دے تو ہم کہیں گے چلو اب تیسری دفعہ تو نہیں سنیں گے نا۔ عجیب ہے یہ شیعہ، ہر سال سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، یہ عجیب ہے۔ میرے علماء کرام نے، میں تو طالب علم ہوں نا، علماء نے بہترین جواب دیا اور کہا اللہ کے بندے، اگر یہ بات ہے نا کہ پرانی باتیں بار بار نہیں سننی چاہیے، تو یہ نماز کربلا سے بھی پہلے کی ہے۔ وہی صبح کی 2 رکعت، وہی ظہر کی 4 رکعت، وہی عصر کی 4 رکعت، وہی مغرب کی 3 رکعت، وہی عشاء کی 4 رکعت، وہی سورہ الحمد، وہی سورہ توحید، وہی ہر رکعت میں 1 رکوع، وہی ہر رکعت میں 2 سجدے، وہی سبحان ربی العظیم، وہی سبحان ربی الاعلیٰ، وہی استغفر اللہ۔ کوئی تبدیلی نہیں ہے، پڑھے جا رہے ہو، صبح بھی پڑھتے ہو، ظہر پڑھتے ہو، عصر میں پڑھتے ہو، چھوڑ دو۔ کیا کہیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اس میں بندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، نماز میں اللہ کی بندگی ہے، کیسے چھوڑیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں اللہ کی بندگی ہے، اسے سائیڈ پہ رکھو، اسے نہیں چھوڑو۔ یہ روز کھانا، صبح بھی کھاؤ، دوپہر کو پھر کھاؤ، شام کو پھر کھاؤ،
وہی گندم صبح بھی کھا رہا ہے، دوپہر کو کھا رہا ہے، شام کو کھا رہا ہے، وہی سالن، وہی چٹنی، وہی روز، ہر روز کھا رہا ہے، تھکتا ہی نہیں، چھوڑ دے۔ کہ کیسے چھوڑے؟ اس میں زندگی ہے۔ کھانا چھوڑ دے تو مر جائیں گے نا، لاغر ہو جائیں گے نا، کمزور ہو جائیں گے نا۔ کیسے چھوڑیں؟ نماز نہیں چھوڑ سکتے، قرآن نہیں چھوڑ سکتے کہ اس میں بندگی ہے، کھانا نہیں چھوڑ سکتے کہ اس میں زندگی ہے۔ تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، جس میں صرف بندگی ہو وہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، جس میں صرف زندگی ہو وہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو ہم عزاداری کیسے چھوڑیں کہ ایک عزاداری میں اللہ کی بندگی بھی ہے، ہماری زندگی بھی ہے۔ یا ہے نا، اس میں اللہ کی بندگی بھی ہے، ہماری زندگی بھی ہے۔ اور یہ تو ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے نا کہ ہم سے عزاداری زندہ نہیں۔ یہ سارے بزرگان، مجھ سے بڑے بڑے زیادہ عمر کے دوست بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے جب ہم نہیں تھے تو عزاداری تھی یا نہیں؟ ہم نہیں ہوں گے تو عزاداری ہم سے تو نہیں ہے نا۔ عزاداری ہم سے زندہ نہیں، ہم عزاداری سے زندہ ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ زندگی کو کیسے چھوڑ دیں؟ اچھا یہ کیسے زندگی ہے ہماری؟ بھائی توجہ چاہوں گا میں، یہ کیسے ہماری زندگی؟ اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی مخلوقات کو خلق کیا۔ اللہ نے کچھ بحری مخلوق ہے، کچھ بری مخلوق ہے، کچھ آسمانوں پہ رہنے والی ہے، کچھ زمینوں پہ رہنے والی ہے۔ اللہ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو خلق کی۔ میں حضرت انسان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا، ایک جسم، ایک روح۔ توجہ ہے، جسم اور روح۔ جسم اور روح کا تعلق قائم رہے تو زندگی، جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جائے تو ہم اسے موت کہتے ہیں۔ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ تمہید میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے ساتھ لے جانا۔ جسم جتنا بھی عظیم ہونا، اس جسم کی عظمت روح کی وجہ سے ہے۔ بدن سے روح نکل جائے، اماں کا جسم باقی رہ جائے، ایک رات بھی بندہ اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ دوستوں کو بلاتا ہے، جلدی آؤ قبلہ، جلدی آؤ، غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ حکم شریعت بھی یہی ہے، جلدی غسل دو، جلدی کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو، جلدی جلدی دفن کرو۔ ایک رات بھی گھر میں رکھنے کا روادار نہیں ہے۔ ہاں اس لیے کہ جسم سے روح نکل گیا۔ یہ روح اتنا قیمتی ہے، اگر بدن سے نکل جائے نا اور بدن پڑا رہ جائے تو کچھ دنوں کے بعد بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے دفن کا حکم بھی اسی لیے دیا ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں نا نقل کیا گیا یہ دفن کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر دفن نہیں کریں گے نا تو اس بدن میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ میرے بندے سے یہ بندے متنفر ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا میرے بندے سے لوگ نفرت کریں۔ دفن کر دو اس کو، مٹی میں دفن کر دو۔ جتنا کل ماں کے ہاتھ چوم رہا تھا نا، کل بابا کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا تھا نا، اب بدن سے روح نکل گئی نا، اب وہی ماں کا بدن ہے، گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ باپ کا بدن ہے، گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ شہر سے باہر جا کے قبرستان فردوسیہ میں یا اس سے بھی آگے کسی اور بہشت میں جا کے اسے دفن کر دے گا نا۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ جس طرح بدن سے روح نکل جائے تو یہ بدن گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں سارا دین جسم ہے، علی کی محبت روح ہے۔
اگر اسلام سے، اگر دین سے آل محمد کی محبت کو نکال دیا جائے تو وہ بدبودار ہو جائے گا، وہ پھر دفن کرنے کے قابل ہے، زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے تمام مسالک، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہاں تمام مسالک اسلامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ آل محمد اور اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جتنے تک آل محمد سے محبت نہ ہو بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بندہ دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح سے۔ اچھا اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے نا؟ اصول دین یاد ہے نا؟ کتنے اصول دین؟ 5۔ پہلی توحید، دوسرا عدل، تیسری نبوت، چوتھی امامت، پانچویں قیامت۔ کتنا فنکار ہوں، بہانے بہانے سے مسائل یاد کروا رہا ہوں۔ ہاں اصول دین 5 ہیں۔ دوسری اصل کیا ہے؟ عدل۔ اللہ عادل ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عدل کرتا ہے۔ اللہ نے دو چیزوں سے مرکب کیا، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کو بھی غذا کا محتاج بنایا، روح کو بھی غذا کا محتاج بنایا۔ جسم کو بھی غذا چاہیے، روح کو بھی غذا چاہیے۔ اور اتنا عادل ہے، جسم کی غذا کے بھی 2 راستے رکھے، روح کی غذا کے بھی 2 راستے رکھے۔ جسم کی غذا کا ایک راستہ ہوتا، روح کی غذا کا ایک راستہ ہوتا، جسم کی غذا کے 2 راستے ہوتے۔ جسم توانا صحت مند ہوتا، روح کمزور ہوتا۔ قیامت والے دن یہ بہانے بناتا، میرا اللہ روح اس لیے کمزور رہ گیا تھا، اس کی غذا کا راستہ ہی ایک تھا۔ جسم موٹا ہو گیا تھا، بڑا طاقتور ہو گیا، اس کی غذا کے 2 راستے تھے۔ اللہ عادل ہے نا، اس نے جسم کی غذا کے بھی 2 راستے رکھے ہیں، روح کی غذا کے بھی 2 راستے رکھے ہیں۔ جسم کی غذا کے 2 راستوں میں ایک منہ ہے، ایک ناک۔ جو کچھ کھاتے ہو نا منہ کے ذریعے سے، جو کچھ پیتے ہو نا یہ جسم کی غذا بنتا، اور یہ جو سانس لیتے ہو نا ناک کے ذریعے سے یہ جسم کی غذا بنتا۔ اسے جسم کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہ آئے نا، مجلس ختم ہو، ابھی نہیں، ابھی تجربہ نہ کریں مجلس میں، گھر جائیں جب سونے لگے نا تو ذرا 2-3-4 منٹ ناک کو بند کر لینا، پتہ چل جائے گا کہ اسے کیسے مسلسل غذا مل رہی ہے۔ جسم تڑپنا شروع ہو جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا نا۔ یہ روح، یہ بدن کی غذا ایک ناک کے ذریعے، ایک منہ کے ذریعے۔ اللہ نے روح کی غذا کے بھی 2 راستے بنائے۔ آنکھ کے ذریعے روح کو غذا ملتی ہے، جو دیکھتے ہو یہ بھی روح کی غذا ہے، جو سنتے ہو یہ بھی روح کی غذا۔ اب سنو یا اب ذرا سنو، یہ مجلس کتنی عظیم ہے۔ ہم کوئی دیوانے تھوڑی ہیں، ہم یہ شیعہ قوم کوئی پاگل تھوڑی ہے، اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے، یہ دنیا والوں سے بہتر ہے نا۔ ہاں سارے اپنے کاروباروں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے کام میں مصروف ہیں۔ یہ گھر چھوڑ کے، بازار چھوڑ کے، دفتر چھوڑ کے، فیکٹریاں چھوڑ کے جو حسین ابن علی کی مجلس میں آتے ہیں نا، بیکار نہیں آتے، یہ اپنے روح کی غذا لینے آتے ہیں۔ یہاں سے غذا کی، ہاں روح کی غذا ملتی ہے نا، جو سنتے ہو یہ روح کی۔ یا علی، جو سنتے ہو یہ کیا ہے؟ جو کچھ دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ اچھا یہ جیسے بدن بیمار ہوتا ہے نا، بیماریاں لگتی ہیں نا بدن کو، بخار ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے، یہ بدن کی بیماریاں ہیں نا۔ جیسے بدن بیمار ہوتا ہے نا ویسے روح بھی بیمار ہوتا ہے، روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ غلط غذا کھاؤ، جلی ہوئی غذا کھا لو، گلی ہوئی غذا کھا لو، ہاں یہ گلے ہوئے پھل، جلی ہوئی روٹی، یہ روٹی جلی ہوئی، یہ جو کوئلہ بن جاتی ہے نا، کوئلہ،
کوئلہ کھانا فقہ جعفریہ میں حرام ہے. یہ روٹی جب جل جائے نا اسے توڑ کے الگ کر دیا کرو, اس کا کھانا جائز نہیں ہے, حرام ہے. کوئلہ کھانا حرام ہے. اگر جلی ہوئی غذا کھاؤ گے نا تو ظاہر ہے وہ بدن کو نقصان پہنچائے گی. اب اکثریت تو نوجوان ہے نا, پتہ نہیں انہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی, لیکن ہم نے پڑھی تھی. مجھ سے بڑے جو بیٹھے نا انہوں نے بھی پڑھی ہوں گی. ڈاکٹر صاحب میری بات سن کے ہنس رہے ہیں اس لیے کہ وہ متوجہ ہو گئے ہیں نا کہ جب ایک مریض حکیم کے پاس گیا تھا, میرے پیٹ میں درد ہے ذرا دوائی دے دیجئے, انہیں اچھی طرح اس کی بات سن کے چیک کر کے نا اسے سرما دیا تھا. ایسے ہی ہے نا, جاؤ آنکھوں میں لگا لو. کا کمال ہے ڈاکٹر صاحب, ہے میرے پیٹ میں درد, دے رہے ہو سرما. کا رات کو دیکھ کے کھایا ہوتا تو پیٹ خراب نہ ہوتا. غلط غذا کھاؤ گے نا تو بدن بیمار ہو جائے گا نا. غلط غذا کھاؤ گے تو بدن بیمار ہو جائے گا. جیسے بدن بیمار ہوتا ہے غلط غذا کھانے کی وجہ سے, غلط غذا پینے کی وجہ سے, اسی طرح جب غلط چیزیں دیکھو گے, جب غلط سنو گے تو روح بیمار ہو جائے گا. میں جب پڑھتا تھا جامعۃ المنتظر میں, نئے نئے داخل ہوئے تھے, تو کسی مجلس میں وہاں کسی عالم نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا, ہاں نہیں سنا؟ اگر سنا ہے تو بولنے میں کوئی حرج تو نہیں نا. موسیقی روح کی غذا ہے. اس وقت ہمیں تعجب ہوتا تھا, یار یہ لوگ کیسے ہیں, کہتے موسیقی روح کی غذا ہے. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی بات, چھوٹے تھے نا, اب سمجھ آئی ہے. ٹھیک کہتے تھے, موسیقی روح کی غذا ہے, لیکن غذا کی دو قسمیں, ایک اچھی غذا ایک گندی غذا. اگر موسیقی جیسی غذا روح کو دو گے نا تو روح بیمار ہو جائے گا. اگر حسین کی مجلس کی غذا دو گے نا تو روح میں تازگی آئے گی. یہاں سے روح کی غذا ملتی, روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. میرے امام سے پوچھا گیا, مولا یہ بدن بیمار ہونا تو لیبارٹری میں جاتے ہیں نا, ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ الفاظ میرے ہیں, روایت کے نہیں ہیں, کل پھر کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے. مولا اب بندے کو بخار ہو تو تھرمامیٹر کے ذریعے چیک ہو جاتے ہیں کہ اس کا پریشر زیادہ ہو گیا, ہاں اس کو بخار ہو گیا ہے, جسم گرم ہو گیا ہے, اس کی نبض تیز ہو گئی, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے, ایک آلے کے ذریعے چیک کر لیتے. خون تھوڑا سا لے کے چیک کرتے ہیں, شوگر بیمار ہو گئی, اس بندے کو شوگر لگ گئی. بھئی اگر بدن کی بیماریاں یوں چیک ہوتی ہیں, مولا ذرا مجھے بتاؤ نا یہ روح کی بیماری کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کس لیبارٹری میں لے جاؤں اپنے روح کو, مجھے پتا چلے میرا روح بیمار ہو گیا. آؤ میرے امیر علی حیدر کرار فرماتے ہیں, آ تیرے روح کی بیماری چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے, جب عبادت کا وقت آ جائے اور تیرا دل عبادت کرنے کو نہ کرے تو سمجھ جا تیرا روح بیمار ہو گیا. نماز کا وقت ہو گیا, پرواہی کوئی نہیں, پڑھ لیں گے بھائی. ابھی تو 12:09 پہ زوال ہوا ہے نا, 7:13 پہ مغرب کی اذان ہونی ہے. ابھی تو پورے 7 گھنٹے رہتے ہیں, پڑھ لیں گے, کوئی حرج نہیں. ہاں عبادت, ماہ رمضان آ گئے ہیں نا, پورا مہینہ روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہا, مر جائے گا نا. روزہ رکھا تو آپ نے کبھی سنا ہو فلاں بندے نے روزہ رکھا تھا وہ مر گیا روزہ رکھنے کی وجہ سے؟ ہاں قبلہ کوئی سنا ہو آپ نے؟ اگر روزہ رکھ نہ سکتا ہوتا
میرا اللہ عادل ہے، ان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنا بندے میں طاقت ہو، یہ رکھ نہ سکے وہ واجب ہی نہیں کرتا، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ جی نہیں چاہتا عبادت کرنے کو نا۔ میرے معصوم فرماتے سمجھ جا اندر کوئی بیماری لگ گئی ہے، تیرا روح بیمار ہو گیا ہے، دل ہی نہیں کرتا۔ میرے مولا نے مثال دی ہے، ہاں یہ مثال میں کہہ رہا ہوں، لفظ میرے ہیں، دی مولا نے، ایک بہترین کوک سے، بہترین باورچی سے اچھے قسم کے کھانے پکوا لیے جائیں، دسترخوان پہ چن دیے جائیں، ایک طرف بیمار بندے کو بٹھا دیا جائے، سامنے ایک صحت مند بندہ سامنے بٹھا دیا جائے، مریض 2-4 لقمے کھا کے چھوڑ دے گا، صحت مند مزے لے لے کے کھائے گا۔ یہ میرے معصوم نے فرمایا، جس کا بدن بیمار ہو اسے اچھی غذا بھی اچھی نہیں لگتی، جس کا روح بیمار ہو اس کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اچھی غذا بھی اچھی نہیں لگتی اس کو، روح جو بیمار ہو گیا ہے۔ اچھا میرا مولا تو حکیم مطلق ہے نا، بہترین حکیم ہے نا، امام ہے نا۔ آئیے بدن کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے طبیب بنائے، حکیم بنائے ہیں، ڈاکٹر بنائے ہیں نا، اور روح کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے معصوم ہستیوں کو بھیجا تھا۔ میرے مولا ذرا بتائیے نا، پتہ چل گیا روح بیمار ہے، نماز کا وقت ہوا، میرا نماز کو جی نہیں چاہا، رمضان آ گیا روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہا، مستطیع تھا حج کرنے کو جی نہیں چاہا، زکوٰۃ واجب تھی ادا کرنے کو جی نہیں چاہتا، ہاں واجبات بھی ادا نہیں کرتا ہوں، پتہ چل گیا اندر کوئی بیماری ہے۔ مولا اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس بیماری سے جان کیسے چھڑاؤں؟ توجہ چاہوں گا میں۔ ہاں یہ مجلس ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے نا، روح کی غذا یہاں سے ملتی ہے نا۔ میرے معصوم فرماتے ہیں جب تیرا روح بیمار ہو جائے نا، بدن بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ کوئی گولی دے گا، وہ کوئی کیپسول دے گا، وہ کوئی سیرپ دے گا، وہ کوئی انجیکشن لگائے گا، تیری بدن کی بیماری دور ہو جائے گی، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جب روح بیمار ہو جائے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں آدھی رات کے وقت اٹھ کے آنسو بہانا شروع کر، تیرا روح زندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، رونا شروع کرتے، اپنے گناہوں پہ رو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بندہ اپنے گناہوں پہ روئے، اس سے روح کو تازگی ملتی۔ میرے معصوم فرماتے ہیں جیسے دل پہ زنگ لگتا ہے نا، لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، لوہے کو، یہ بلڈنگ بنا رہے ہیں اور لوہا باہر پڑا ہے، مٹی لگی، اوپر بارش آ گئی، پھر مٹی لگی تو اس کو زنگ لگ جائے۔ یہ لوہے کو زنگ لگے تو زنگ کیسے اتارتے؟ آپ میں سے کبھی کسی نے نہیں اتارا نا، ایسے چپ، کوئی بڑا الجبرے کا سوال کیا نا میں نے، رضوی صاحب ریگ مار بول پڑے نا، پہلے میرے کہنے سے پہلے بولے نا، ہاں ریگ ماریں گے نا، لوہے سے زنگ اتر جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کہا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ایسے ہی دل اور روح کو بھی زنگ لگتا ہے۔ لوہے کا زنگ ریگ مار سے اترتا ہے، روح کا زنگ آنسوؤں سے اترتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو آنسو ہے نا، یہ روح پر لگے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ یہ ہے حسین ابن علی کی مجلس۔ اس مجلس میں آئیں گے نا، اس روح کو غذا ملے گی۔ ہاں اس روح پر لگی ہوئی زنگ، اس دل پہ چڑھا ہوا زنگ حسین ابن علی کے ذکر سے اترنا شروع ہو جائے گا، روح میں تازگی آئے گی، پھر عبادت میں مزہ آئے گا، پھر تہجد پڑھنے میں لطف آئے گا، پھر خالق کائنات سے یہ کہنے میں فقیروں کا بے بکا، مسکینوں کا بے بکا، سائلوں کا بے بکا، میرا اللہ تیرا فقیر تیرے دروازے پر، تیرا سائل تیرے دروازے پر، تیرا مانگت تیرے دروازے پر، میرا اللہ ان تردتنی من بابکا فبمن الوز، اگر تو نے اپنے دروازے سے دھتکار دیا میں کدھر جاؤں گا؟
ان منعتنی من بابکا فبمن اعوذ، اگر تو نے اپنا دروازہ میرے لیے بند کر لیا میں کس کی پناہ لوں گا؟ جب اس لہجے میں اپنے خالق سے بات کرے گا نا، زنگ اترتا چلا جائے گا، اندر نور آتا جائے گا، روشنی آتی جائے گی، روح میں تازگی آئے گی، روح زندہ ہو جائے گا، خالق سے باتیں کرنے میں مزہ آئے گا۔ اس لیے مزہ نہیں آتا چونکہ روح بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حسین ابن علی کی مجلس عطا کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو اور عزادار بنو، عزادار واقعی بنو۔ عزاداری رسم نہیں ہے، توجہ چاہوں گا میں، عزاداری کسی رسم کا نام کیوں؟ اس لیے کہ رسمیں کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتی، رسمیں کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی۔ آج سے 14-15 سال 20 سال پہلے شادیوں میں کیسی رسمیں تھیں، آج کیسی ہیں؟ اب نئی آ گئی، یہ تبدیل ہو گئی، یہ رسم ہے۔ اور حسین ابن علی کا ذکر رسم نہیں معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، حسین ابن علی کا ذکر کیا ہے؟ معجزہ ہے، رسم نہیں ہے۔ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جو دوسرے کو عاجز کر دے، مد مقابل ویسا کام نہ کر سکے، یہ ہے معجزہ نا۔ معجزہ معصوم کا ہوتا ہے، عقیدے میں علم کلام میں پڑھایا جاتا ہے ہمیں، معجزے معصوموں کے ہوتے ہیں، غیر معصوم کی کرامت ہوتی ہے، معجزہ فقط معصوم کا ہوتا ہے۔ وہ جیسا معجزہ معصوم دکھاتا ہے نا لوگوں کے کہنے پر، ویسا کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا۔ اگر دوسرا بھی دکھا دے تو پھر وہ معجزہ نہیں رہے گا۔ اچھا، سادہ لفظوں میں معجزے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو فطرت پر غالب آ جائے، جو فطرت پر، پتھر کی فطرت یہ وہ سخت رہے، اگر کسی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھے تو یہ ہے معجزہ۔ چاند کی فطرت یہ ہے وہ پہلی رات کو باریک ہو، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جائے، 14 کو مکمل ہو جائے، 14 کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے اور پھر واپس پلٹ آئے جیسے پہلے تھا، یہ ہے اس کی فطرت۔ اور اگر عین عالم شباب میں کسی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جائے تو یہ ہے معجزہ۔ اللہ اکبر۔ یا علی چاند سورج کی فطرت یہ وہ وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہو، اپنا راستہ طے کرتا ہوا وقت مقررہ پر ایک جگہ پہ غروب ہو جائے، اور اگر ڈوبا ہوا سورج کسی کے لیے پلٹ آئے تو یہ ہے معجزہ۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو فطرت پر غالب آ جائے۔ اگر بات سمجھ آ گئی ہے نا تو عزیزو، غم کی فطرت ہے بھول جانا، غم کی فطرت ہے ختم ہو جانا۔ جس گھر میں آج کسی نوجوان کا لاشا ہے نا، اس گھر میں ہر کوئی رو رہا ہے، لیکن 2 دن کے بعد پھر غم کم ہو جاتا ہے، چہلم گزرنے کے بعد غم اور کم ہو جاتا ہے، سال گزرنے کے بعد غم اور ختم ہو جاتا ہے، پھر اسی گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، پھر اسی گھر میں شادیانے بجتے ہیں، پھر اسی گھر میں رونقیں ہوتی ہیں۔ یہ غم کی فطرت ہے نا، آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے، اور اگر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح زندہ رہے تو یہ ہے معجزہ۔ حسین کا غم، یا حسین کا غم معجزہ ہے، یہ کسی کو بھی بھولتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حسین کو ہر کوئی رویا ہے، رویا کرو، بہت غریب ہے زہرا کا لال۔
اتنا غریب ہے زہرا کا لال. میں دیہاتی آدمی ہوں، آپ میں سے اکثر دیہاتوں کے رہنے والے ہوں گے. ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں غریب ترین فیملی کا کوئی بندہ مر جائے نا، اس کی بہن جب اس کی لاش پہ آتی ہے نا تو بہن کرتی ہے میرا سلطان ویر، میرا بادشاہ ویر. غریب ترین بندہ تھا، بہن آ کے اسے سلطان کہتی ہے، اسے بادشاہ کہتی ہے. عزادارو، اللہ جانے حسین کتنا اجڑ گیا تھا. جب زینب لاش پہ آئی ہے نا، پہلا جملہ کہا ہے السلام علیکہ ایہا الغریب، اے کربلا کے غریب میرا سلام. ہر کوئی رویا ہے زہرا کے لال کو، تم بھی رویا کرو. اور میں کہا کرتا ہوں حسین ابن علی کو رونا، اس کے لیے کسی واعظ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی ذاکر کی ضرورت نہیں. اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو مصلی پہ دیکھو تو رو لیا کرو، اس کے سر پہ چادر دیکھو تو رو لیا کرو، اسے قرآن پڑھتا ہوا دیکھو تو رو لیا کرو. یہ محنت ہے نا زہرا کے لال کی. ہاں، حسین کو رونا تو بہت آسان ہے، اس پہ آدم روئے. کہا میرا اللہ، یہ جو تو نے مجھے نام بتائے ہیں نا، جب میں یا محمود و بحق محمد کہتا ہوں نا، مجھے خوشی کا احساس ہوتا ہے. او میرے پروردگار، جب میں علی کا نام لیتا ہوں نا، مجھے بلندیوں کا احساس ہوتا ہے. اے میرے پروردگار، جب میں فاطمہ کا نام لیتا ہوں نا، میری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. میرے اللہ، جب میں حسن کا واسطہ دیتا ہوں نا، میرا اللہ مجھے خوشی کا احساس ہوتا ہے. میرا اللہ، یہ حسین کون ہے جس کا نام آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. ہاں، حسین پر رویا حضرت آدم. اللہ نے فرمایا یہ تیری نسل سے آخری نبی کا نواسا ہے. ہاں، اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا. اس پہ نوح روئے، اس پہ ابراہیم روئے، اس پہ حضرت پیغمبر گرامی اسلام روئے، اس پہ علی روئے. میں نے پڑھا ہے جب مولا کوفہ سے جا رہے تھے نا جنگ صفین کے لیے، کربلا سے گزرے، اپنے ساتھیوں کو روک کے، خاص صحابہ کو روک کے بتایا یہاں ہماری سواریاں بیٹھیں گی، یہاں سامان اتارے جائیں گے، یہاں خیمے لگائے جائیں گے، یہاں اکبر کا لاشا، یہاں عباس کا لاشا، یہاں حسین کا سر قلم ہوگا. ہاں، علی ابن ابی طالب روئے، ہاں جناب سیدہ روئی، امام حسن روئے. مجھے معاف کر دینا، ہمارا رونا، ہم روتے کس لیے ہیں؟ ہر کوئی رویا ہے. یہ رونا حسرت زینب کی، ہر کوئی رویا. نہیں رو سکی تو زینب اپنے بھائی کی لاش پہ نہیں رو سکی، اس کی حسرت تھی، کاش مجھے رونے دیا جاتا. عزادارو، رونا کتنا ثواب ہے. میرے آئمہ نے حکم دیا ہے رویا کرو، رلایا کرو. رو نہیں سکتے ہو نا، امام فرماتے ہیں رو نہیں سکتے ہو، آنسو نہیں آتے نا، رونے کی شکل بنا لو، تب بھی جنت واجب ہو جائے گی. ایک آنسو بہ جائے، ہاں اس رخسار پہ آ جائے، اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اس آنسوؤں کو زہرا کے رومال میں محفوظ کر دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. حسین کو رونا، بس جملہ سنو عزادارو، رویا کرو. ہاں، یہ کہ ہم روتے ہیں نا، ہم کسی کی نیابت میں روتے ہیں. ہاں، میتوں پہ وہ روتا ہے نا جو میت کا وارث ہو. چاہیے تو یہ ہے نا حسین پہ محمد عربی روئیں، چاہیے تو یہ ہے نا ان پہ بابا علی روئیں، چاہیے تو یہ ہے نا بھائی حسن روئیں. آؤ، مدینہ ہے، زہرا کا گھر ہے، پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زانو پہ امام حسن، دوسرے زانو پہ امام حسین. میرے مولا دونوں بچوں کو پیار کر رہے ہیں، کبھی حسن کو بوسا، کبھی حسین کو بوسا. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، انہیں وحی کے ذریعے بتایا اسے زہر دیا جائے گا، یہ 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا. اب میرے آقا کی روش بدلی، امام حسن نے منہ آگے کیا، اس کے لبوں کو بوسا دیا. حسین نے اپنا منہ آگے کیا، پیغمبر نے رخ موڑا، موڑ کے گردن پہ بوسا دیا.
اللہ اکبر، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ حسین نے اپنا رخ آگے کیا، پیغمبر نے رخ موڑا، گردن پہ بوسہ دیا، حسین نے رونا شروع کیا، نانا کی گود چھوڑی، دوڑتے ہوئے وہاں گئے جہاں اماں زہرا بیٹھی تھی، ماں کی گردن میں باہیں ڈالی، اماں کیا میرے منہ سے بو آتی ہے؟ میرے بابا حسن بھائی کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، میرا منہ ہٹا کے گردن پہ بوسہ دیتے ہیں۔ کہا نہیں میرے لال، تو جوانان جنت کا سردار ہے، تیرے منہ سے کیسے بو آئے؟ میری آقا زادی نے اٹھایا، سینے سے لگایا، وہاں آئی جہاں پیغمبر بیٹھے تھے، بابا میرا حسین رو رہا ہے، اس کے لبوں پہ بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ کہ زہرا سننا چاہتی ہو پہلے علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، کہ زہرا کے بازوؤں کو تھام لو۔ ایک مرتبہ پکڑا میرے مولا نے، پیغمبر نے بتایا زہرا میں پیار کر رہی تھی، جبرائیل نے آ کے بتایا حسن کو زہر ملے گی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلیں گے، اس لیے لبوں کو بوسہ دیا۔ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا، اس لیے گردن کو بوسہ دیا۔ اور یہ سننا تھا، ماں تڑپنے لگی، کہا میرے بابا جب حسین مارا جائے گا کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہ نہیں زہرا فی زمن خالن عنی وعن کے وعن علی وعن الحسن، اس زمانے میں ہوگا جب میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے۔ دکھیاری ماں ہے نا، کہتی ہے بابا پھر بتاؤ میرے حسین کو روئے گا کون؟ کہ میری بیٹی گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری بیبیوں کو روئیں گی۔ یہ سننا تھا۔ امام حسن نے امام حسین نے اپنی ماں کی گود کو چھوڑا، ایک ایک بزرگ کے سامنے آئے، اے بابا بتائیے آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ پیغمبر نے کہا میرے لال میں شافع روز جزا ہوں، تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ بابا علی آپ کیا دیں گے؟ کہ میں ساقی کوثر ہوں، میں کوثر پلاؤں گا۔ حسن بھائی آپ کیا دیں گے؟ کہ میں وارث جنت ہوں، میں جنت عطا کروں گا۔ پھر ماں کے پاس آیا، ماں کی گود میں بیٹھا، اماں تو بتا میرے رونے والوں کو کیا دے گی؟ ہائے زہرا اپنے بیٹے کو پیار کیا اور ایک جملہ کہا، میرے لال میں تیرے رونے والوں کو کیا دوں؟ ایک وعدہ کرتی ہوں، جنت کے دروازے پہ رک جاؤں گی، اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک تیرے رونے والے نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر، رویا کرو حسین ابن علی پر، بڑا غریب ہے زہرا کا لال، رونا حسرت ہے۔ اللہ اکبر، صرف میں نہیں، ہاں یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زہرا جس پہ روتی ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس ایک جملہ، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ میری زہرا نے بی نے ایک وصیت کی تھی، یا علی کبھی کبھی میری قبر پہ آنا، میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا، زہرا تیرے قرآن سننے سے مانوس ہے۔ آئے ایک دفعہ علی اور آقا زادی کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میرے آقا نے قرآن بند کیا، وہیں بیٹھ کے دعائیں کرنے لگے، عالم خواب میں چلے گئے، نیند آ گئی، عجیب منظر دیکھا، ہاں جنت ہے، زہرا کے بال کھلے ہوئے ہیں، بی بی رو رہی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا، اے زہرا اب تو دنیا کے دو ختم ہو گئے، اب کیوں رو رہی ہے؟ کہا علی آپ میری قبر پہ آئے ہیں، حسین گھر میں بیدار ہو گیا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، اسے کوئی پانی دینے والا نہیں۔ یہ سننا تھا۔ علی اٹھے، سیدھے گھر آئے، آکے زینب کو اٹھایا، حسین پانی مانگ رہا ہے، اٹھو پانی دو۔ میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، گھر میں پانی موجود ہے، حسین اٹھ کے نہیں پیتے، تو جنت میں تڑپ جاتی ہے، وہ منظر کیسے برداشت ہوگا جب بہتا ہوا دریا حسین کے ہاتھوں پہ اصغر ایک گھونٹ کے بدلے میں تیر مارا۔ ماتم حسین
یا حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا اللہ یا واحد یا احد یا فرد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، اس مجلس ذکر اس واعظ کا ثواب ہم سب کے مرحومین اور بالاخص ان مجالس کا اہتمام کرنے والے مومنین کے مرحومین کی روح کو اصال فرما. پروردگار ہم سب کو پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت نصیب فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، مکتب آل محمد کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کا قلع کما فرما، 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے منور فرما. پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار سے محشور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل